یونیورسٹیز کے اندر ڈگریز تو لے رہے ہیں لیکن یہ 85% ایریا ہے جو مسنگ ہے اسٹڈی کا، لرننگ کا۔ اصل میں وہ وقت ہے جب یہ کوئی چیز سیکھ سکتے ہیں، گروم کر سکتے ہیں۔ وہ جب مس کر جاتے ہیں اور جب رسپانسبلٹیز ان کے اوپر آ جاتی ہیں تب ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے ایکسپرٹس جو PhD ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے، ان سے بہترین نوٹس لکھوائے جاتے ہیں اور بچوں کو دے دیے جاتے ہیں کریمنگ کے لیے، رٹے کے لیے۔ نالج آپ کی لائف کو نہیں بدل سکتا جب تک آپ اس کو اپلائیڈ نالج نہیں بناتے۔ مارکیٹ میں کسی کو آپ کی نالج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا نالج آپ کے لیے ہے۔ تقریباً $30 بلین جو ہے آپ کے پاکستان کے اندر آتے ہیں ان کے ذریعے۔ ابھی آپ آئیے میں آپ سے 1.5 بلین کے اوپر کیا کچھ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج کل جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا کہ ہم آپ سے گفتگو اس چیز پہ کریں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ مہنگائی سے جس طرح افیکٹ ہو رہی ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو اس چیز سے نکال سکتی ہے، اس چیز سے بچا سکتی ہے، کیونکہ پوری عوام ہی جو ہے وہ مہنگائی سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے۔ لیکن یوتھ اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے اپنی فیس دینا، اپنی پاکٹ منی کو مینیج کرنا وہ کتنا مشکل ہے۔ تو اس چیلنج کے لیے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اڈیپٹیبل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس چیلنج سے فیس کرنے کے لیے مضبوط کر سکتے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے محمد عثمان علی خان صاحب کو۔ یہ چیئرمین ہیں ایکومین کیریئر سینٹر کے۔ ان کا جو اصل کام ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے سکلز کو ڈیولپ کر کے خود کو ایک جو ہے نا وہ گروم کر کے کمانے کی حد تک لے کے جا سکتے ہیں کہ ان کو اپنے پیرنٹس کی اور گھر والوں کی یا کسی اور کی سپورٹ کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ بڑا اچھا ایک کانسیپٹ ہے جس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹینڈ اپ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خود سنبھال لیتے ہیں۔ اسی پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر میرا جو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک یونیک ویژن ہے یہ آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے ٹرین کریں؟ باہر کے ممالک میں تو یہ چیز ہے، لیکن آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ ان کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے اور اس طرح سے ان کو سکھایا بتایا جائے، سکلز ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جایا جائے کہ وہ اپنی فیس خود دے سکیں؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو کیونکہ شروع سے ہی میرا تعلق کیونکہ ایجوکیشن سے ہے اور ایک شروع سے سوچ ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ ٹرینڈ سویلائز سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کیا جائے، خود بھی اپنے آپ کو امپروو کیا جائے اور جو چیزیں خود سیکھ رہے ہیں، جو چیزیں نئے آئیڈیاز نو ڈیولپ، کیونکہ جو بندہ لرننگ کرتا ہے، سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو نئے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں، اور جب آپ کے پاس نیو آئیڈیاز آتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ تو پہلا تو میرا مین فوکس جو تھا وہ لائف سکلز کے اوپر تھا اور وہ کمیونیکیشن کے اوپر تھا، پرسنل گرومنگ کے اوپر تھا، اور جو کہ یونیورسٹیز کے اندر ڈگریز تو لے رہے ہیں لیکن یہ 85% ایریا ہے جو مسنگ ہے۔ جب یہ جاب کے لیے جاتے ہیں، انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس کمیونیکیشن نہیں ہے، ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے، ان کے پاس پرسنل گرومنگ نہیں ہے، ان کے پاس پروفیشنلزم نہیں ہے، ان کو لوگوں کو فیس کرنا نہیں آتا ہے، اور وہ اپنا کوئی گول نہیں ہے، ان کو اپنے ایپٹیٹیوڈ کا پتہ نہیں ہے، ٹیلنٹ کا پتہ نہیں ہے، اپنے کیریئر کا پتہ نہیں ہے، اور جسٹ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، اپنے اندر کا پتہ نہیں ہے اور باہر کے اسکوپ کو دیکھ کے اس لائن میں چل پڑتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے بہت زیادہ ورکنگ کی اور تقریباً تمام ٹاپ لیول یونیورسٹیز کے ساتھ کام کیا، سیشنز کیے، اویئرنیس کے سیشنز کیے، اور چیزیں اس کے اوپر ہم نے پہلے سے کر رہے تھے۔ پھر تقریباً یہ کچھ 7-8 سال پہلے کی بات ہے جب ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا زیادہ جو ایشو آ رہا ہے، رجحان جو آ رہا ہے، وہ ان کا فائنینشیل ایشو آ رہا ہے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ وہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور مینلی بہت ساری ہماری ڈگریز ایسی ہیں کہ وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، 16 سال کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا کہ ان کو، کیونکہ جو ارلی ایج ہے، جو ان کا وہ ٹائم ہے اسٹڈی کا، لرننگ کا، اصل میں وہ وقت ہے جب یہ کوئی چیز سیکھ سکتے ہیں، گروم کر سکتے ہیں۔ وہ جب مس کر جاتے ہیں اور جب رسپانسبلٹیز ان کے اوپر آ جاتی ہیں تب ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے ان آئیڈیاز کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ وہ کام کیا جائے جس کے ذریعے یہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکیں۔ تو اب مینلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان دونوں چیزوں پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک نمبر 1 کہ فائنینشلی لوگوں کو اسٹرانگ کیا جائے، ان کا 80% مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 2 ان کی اچھی تربیت، ان کی جو سیلف گرومنگ ہے اور ان کی جو پرسنل گرومنگ ہے اور کریکٹر ایتھکس ہیں اور لائف سکلز ہیں، یہ دے دیے جائیں تو معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان بن جائے گا اور باقی 20% مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو آج کے دور میں ضرورت ہی ان دو چیزوں کی ہے کہ ان دو چیزوں پہ کام کیا جائے۔ سر آپ کا جو ادارہ ہے ایکومین کیریئر ٹرینرز، یہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے اور کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے؟
بیسکلی یہ جو دو باتیں کی ہیں ان دونوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو 80% جو ایشو ہے وہ جو ہے ہمارا فائنینشیل, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ جو کام ہے مینلی جو آج کا دور ہے, اس میں 2 ورڈ کہوں گا کہ اس کے اوپر ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ جس دور میں بھی دنیا میں آئے ہیں, کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں, کچھ خاص ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اگر آپ ان کو فلفل کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کی نیڈ بن جاتے ہیں. ہمارا ایک مسکنسیپشن ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے. ہم جب اپنی ضرورت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہم جی وہ پیسے آ جائیں, گاڑی آ جائے, کوٹھی آ جائے, یہ چیزیں آ جائیں, یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہیں. یہ لوگ ہمیں دیں گے, یہ دنیا ہمیں دے گی, یہ ادارے ہمیں دیں گے. کب؟ جب ہم اس قابل ہو جائیں گے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں اور لوگوں کو اس قابل بنا دیں. تو وہ کیا ہے جی اس دور کے اندر اٹس این ایرا آف کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی. یہ ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کا دور ہے. اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ نے شالمی میں جا کے یا کسی پلازے میں جا کے کوئی شاپ لینی تھی اور وہاں آپ نے ایڈوانس پے کرنا تھا, آپ نے ایکسپینس کرنا تھا اور اپنا سیٹ اپ بنانا تھا اور پھر اپنی مارکیٹنگ کرنی تھی اور ایک محدود لیول پہ آپ نے اون کرنا تھا. آپ انٹرنیٹ پہ لاگ ان ہو, آپ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. اب آپ یہاں بیٹھ کے آپ یو کے میں, یو ایس میں, یورپ میں, پوری دنیا میں اپنے اسکل بھی آفر کر سکتے ہیں, اپنی سروسز بھی آفر کر سکتے ہیں, اپنی پروڈکٹ بھی آفر کر سکتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھنا ہے, اس انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہے. کیسے وہاں سے کام لیں گے, کنونس کیسے کریں گے آڈینس کو, وہ لوگوں کو, کلائنٹ کو کیسے لیں گے. یو نیڈ افیکٹو کمیونیکیشن. ایک ہوتی ہے کمیونیکیشن جس میں اپنا میسج کنوے کر دینا, دوسرا آپ کی بات مانے نہ مانے. ایک ہوتی ہے افیکٹو کمیونیکیشن کہ اپنی بات پہ کنونس کر لینا لوگوں کو, قائل کر لینا لوگوں کو. یہ دونوں محنت کر کے اسکل سیکھنا پڑے گا. ایک دفعہ اگر یہ قابلیت لوگ حاصل کر لیں کہ ان کو ایک انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کا پازیٹیو صحیح یوز آ جائے اور ان کی کمیونیکیشن اچھی ہو جائے, اور پھر اس کے پاس کوئی بھی وہ اسکل لے کے اس کو آفر کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اسکل بھی دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو اس ٹیکنالوجی فری لانسنگ کے اوپر بھی کام کروا رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو کمیونیکیشن اور بزنس اسکلز بھی سکھا رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ کوچنگ کرتے ہیں, مینٹورشپ ان کی ہوتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں کیسے اپنے آپ کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں 3 اسپیسیفک فیلڈس کے لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, جیسے پیرنٹس, علماء اور لائرس. ان کو آپ کس طرح گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کا کیا رول ہے آپ کے سارے پروجیکٹ میں؟ اچھا, جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ ٹرینڈ سوسائٹی تیار کرنا. اب ایک ایجوکیٹڈ اور ٹرینڈ سوسائٹی کو تیار کرنے کے لیے مینلی جو 3 ایریاز ہیں نا, 3 لوگ ہیں جو جن کے ہاتھوں سے آپ سمجھ لیں کہ سوسائٹی بنتی ہے. جب تک آپ ان پہ کام نہیں کریں گے, ان کو ڈیولپ نہیں کریں گے, کوئی سوسائٹی پراپرلی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. اس میں سب سے پہلے ٹیچرز آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں بھائی ہر فیلڈ کے اندر ہم کہتے ہیں جی پولیس ایسی ہے, واٹا والے ایسے ہیں, بیوروکریٹ ایسے ہیں, وکیل. ہم ان کی برائیاں کرتے ہیں لیکن وہ کسی ادارے سے گزر کر آئے ہیں. اب جس ادارے سے وہ گزر کے آئے وہاں کوئی ٹیچر موجود تھے, ان ٹیچرز نے ان کو ٹرین کیا ہے. اب انہوں نے ان کو تعلیم تو دے دی لیکن انہوں نے ان کو تربیت نہیں دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کے بغیر تعلیم دینا جرم ہے, کیونکہ وہ جب بڑے عہدوں پہ پہنچیں گے تو اس کا مس یوز کریں گے. آپ ایک بغیر ٹریننگ کے بچوں کو بائک کی نہیں دیتے, میچ باکس نہیں دیتے کہ اس کا مس یوز کریں گے. تو اسی طرح سے سب سے پہلے ہمیں ٹرین ٹیچر چاہیے. انفارچونیٹلی اب ہمیں ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں کہ جو واقعی ٹرینڈ ہیں. اچھا, دوسرے نمبر کے اوپر جو بچوں کی تربیت کے اصل ذمہ دار ہیں وہ پیرنٹس ہیں. اب پیرنٹس کو پیرنٹنگ کی میکسیمم جو پیرنٹس ہمارے ہیں وہ اویئرنیس نہیں ہے, پتہ نہیں ہے. جیسے آپ اپنا ایک موبائل جو 50,000 لاکھ کا ہو سکتا ہے وہ کسی انٹرینڈ بندے کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں دیں گے کہ خراب کر دے گا. اور یہ کھربوں کی مشینری بچے کی ہم ان پیرنٹس کے حوالے کر دیں کہ جنہوں نے اس کو سیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ پیرنٹنگ ان لوگوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. تیسرے ہمارے علماء اکرام ہیں کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور انہوں نے ان کی تربیت کرنی ہے, اور وہ ان 3 سوسائٹیز نے مل کر جو ہے ایک معاشرے کو بنانا ہے. تو اس کے لیے ہمارے ڈفرینٹ سیشنز ہوتے ہیں, پیرنٹنگ کے سیشنز بھی ہوتے ہیں, سمر کیمپس بھی ہم لگاتے ہیں جس میں بچوں کو اور ساتھ ان کے پیرنٹس کو جو ہے وہ ٹرین کرتے ہیں. ڈفرینٹ اداروں کے اندر ٹیچرز کو اس لیول پہ ٹرین کرتے ہیں کہ وہ اس لیول کے لوگوں کو پریپیئر کریں. ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر ان کو اوور کم کر لیں تو ان کی ڈیمانڈ کہاں پہ ہے. ان کی ڈیمانڈ فار ایگزامپل کہ آرم فورسز کے اندر ان کی ڈیمانڈ ہے, انٹرنیشنل یورپ کے اندر وہاں پہ ان کی ڈیمانڈ ہے, آپ کی بڑی اچھی سوسائٹیز کے اندر ان کی ڈیمانڈ ہے. ان کا ایشو کیا ہے؟ کمیونیکیشن, انگلش لینگویج, اس طرح کے پرسنل گروپ, پروفیشنلزم. یہ وہ کمیاں ہیں جو یہ کوالیفائی نہیں کر پاتے. تو ان کو اس لیول پہ ٹرین کر دیا جائے ان تینوں کو, تو ان کی اپنی لائف بھی بہتر ہو جائے گی اور سوسائٹی بھی جو ہے وہ اس میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. سر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ویسے تو آپ نے کافی سارے چیلنجز بتائے, لیکن یوتھ جو سب سے زیادہ فیس کرتی ہے چیلنج, ایک تو وہ کیا ہے, اور فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے, کس طرح سے آپ اس میں مزید پروجیکٹس کو شامل کر کے اس چیلنج کو بھی سالو کرنا چاہتے ہیں؟
صحیح. سب سے پہلے تو میں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ بیسیکلی ایک سب سے پہلے آپ کا ہوتا ہے گول، آپ کا ہوتا ہے آؤٹ کم بیسڈ آبجیکٹیو جسے کہتے ہیں. ہم سیٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اور جب تک وہ گول اگر کسی قوم کا ایک ہو اور وہ اس کے اوپر کام کرے اور اس کے اوپر پھر سارا ٹارگٹ، فوکس، ایکٹیویٹیز، پلاننگ، ٹریننگ، ٹیچنگ، سلیبس اس کے مطابق بنتا ہے اور وہ اس کو اچیو کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارا گول ہے جی نمبر لینا، ٹاپ کرنا، گولڈ میڈل لینا، لیپ ٹاپ لینا، اور اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ بڑے بڑے ایکسپرٹس جو پی ایچ ڈی ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے، ان سے بہترین نوٹس لکھوائے جاتے ہیں اور بچوں کو دے دیے جاتے ہیں کریمنگ کے لیے، رٹے کے لیے. اور بچے نے اپنی طرف سے کوما فل سٹاپ بھی ایڈ نہیں کرنا، اس نے اپنی کریٹیوٹی کو یوز نہیں کرنا، اپنے برین کو یوز نہیں کرنا، اس کے سیلز کو ایکٹیو نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی، صرف کریمنگ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اس کو ایز اٹ از، جس کا رٹا اچھا ہے اور اس نے ایز اٹ از اس کو چھاپ دیا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب ویسے کا ویسا اس نے وہاں چھاپ دیا ہے تو وہ تو پی ایچ ڈی کے نوٹس ہیں، وہ تو پی ایچ ڈی نے لکھا ہے، اس نے بار بار ویریفائی کیے ہیں، چیک کیے ہیں، اس میں تو غلطی کوئی نہیں ہے. آپ اس کو 100 میں سے 100 نمبر بھی دے دیں گے، اس کے بعد آپ اس کو گولڈ میڈل بھی لے دیں گے، ٹاپ کر کے اگلے کالج میں چلا جائے گا، یونیورسٹی میں چلا جائے گا. اب یونیورسٹی سے جب گولڈ میڈل لے کے باہر آئے گا تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ کریمنگ کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا 2 چیزیں چاہیے. ایک آپ کو وہ اسکل چاہیے کہ آپ اپنے فائنینشلی اپنے آپ کو امپروو کر سکیں، اور دوسرا آپ کی اچھی تربیت چاہیے کہ معاشرے کے اندر آپ اچھا رول پلے کر سکیں. تو یہ میں اس سوال کا جواب میں اپنے سننے والوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ جو پڑھ کے یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں یا نکلے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ یونیورسٹی سے جب نکلتے ہیں تو یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ بزنس کر سکیں، آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اچھی ہائی لوکریٹو جابس کو آپ اویل کر سکیں، اور تربیت کا کیا لیول ہوتا ہے. تو یہ 2 مین مقصد ہیں ہمارے، لیکن یہ دونوں کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم نے وہاں اب ٹاپ کس میں ہے؟ ٹاپ ہے نالج میں. نالج آپ کی لائف کو نہیں بدل سکتا جب تک آپ اس کو اپلائیڈ نالج نہیں بناتے. مارکیٹ میں کسی کو آپ کی نالج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا نالج آپ کے لیے ہے. آپ کا نالج آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے، آپ کا نالج آپ کو موٹیویشن دیتا ہے، آپ کا نالج آپ کو لائٹ دیتا ہے، ڈائریکشن، اس کو وہ ایک ریسیپی بتاتا ہے کہ بھائی کام کیسے کرنا ہے، اس کو کوک کیسے کرنا ہے. ریئل تھنگ از کوکنگ، ریئل تھنگ از اسکل، کہ آپ نے اس کے اوپر کام کیا کیسے ہے، آپ نے اس چیز کو بنایا کیسے ہے. مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ کا وہ اسکل اسیس کریں گے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن اسیس کریں گے، اس کے ساتھ آپ کی پرسنل گرومنگ کریں گے، آپ کا ایٹیٹیوڈ وہ اسیس کریں گے، آپ کی آرگیومنٹیشن چیک کرتے ہیں، آپ کی انالیٹیکل اپروچ چیک کرتے ہیں، آپ کی کریٹیوٹی چیک کرتے ہیں، آپ کی پرابلم سالونگ ٹیکنیکس چیک کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک کسی کمپنی کے اندر، ایک آرگنائزیشن کے اندر، ٹیم کے اندر آپ نے کام کرنا ہے. اب بڑے لیول پہ جانا ہے، آپ کے لیڈرشپ اسکل چیک کر سکتے ہیں. تو جتنے میں نے نام لیے ہیں آپ دیکھیں کہ کہاں پہ یہ فال کرتے ہیں پریکٹیکلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. تو ایجوکیشن سسٹم کے اندر نمبر 1 کہ آپ کو اپنے گول سے چینج کرنے ہیں. اب اس کے جو ہم بات کر رہے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 10 سال پہلے، 8 سال پہلے ہم بات کر رہے تھے، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. الحمدللہ آج آپ کی گورنمنٹ اس لیول پہ آ چکی ہے اور آج آپ سن رہے ہیں کہ بڑا ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور ایک بہت اچھا قدم ہے کہ تعلیم کے ساتھ ہنر. ٹھیک ہے کہ اب یونیورسٹیاں اور اسکولز اور کالجز اب تعلیم کے ساتھ ہنر پہ آگے ہیں کہ ہنر آپ سکھائیں. ایون کہ ہماری ریلیجیس آرگنائزیشنز، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ اس کے اوپر بھرپور کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، سیلانی ٹرسٹ جیسا ادارہ اگر آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے لیول کے اوپر وہ لوگوں کو تیار کر رہا ہے، آئی ٹی پروفیشنلز کو تیار کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ان کا ایک اب وہ ویژن ہے کہ ہم نے پاکستان کے قرضے کیسے اتارنے. تو وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم جس فری لانسنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم دنیا میں 3 4 نمبر پہ ہے پاکستان. ابھی آپ کے پاس تقریباً 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے اراؤنڈ ایکٹیو فری لانسرز موجود ہیں، اور یہ تقریباً 240 جو ہے وہ بلین ڈالر، یہ تقریباً 2 سے 3 بلین ڈالرز جو ہے وہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. آپ اگر ان کی تعداد دیکھیں، کتنے ینگسٹرز ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو جگہ جگہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، وہ ان ڈگریز میں پڑھے ہوئے ہیں جو فلاں میں ہسٹری میں ماسٹر کر لو، فلاں میں کر لو، اس میں کر لو، اور ایٹ دی اینڈ ان کو آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے. آپ اگر 15 لاکھ نوجوانوں کو اگر آپ اس فیلڈ میں تیار کر دیتے ہیں کہ وہ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے گھر بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ روزگار کا سلسلہ کر سکیں، تو یہ کیا کریں گے؟ آپ کی اکانومی نیچے کیوں جاتی ہے جب آپ کا ڈالر باہر جاتا ہے؟ آپ کی اکانومی اوپر کیسے جاتی ہے جب ڈالر آپ کے ملک میں آتا ہے؟ اب آپ کوئی بھی آپ کی فیکٹری، آپ کی جو کمپنیز ہیں، باقی چیزیں، ان کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں. تو آپ کے پاس واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو تیار کریں.
15 लाख नौजवान रोज़ाना घर बैठ के बाहर से डॉलर लेकर आएगा, और ये तकरीबन 30 बिलियन डॉलर जो है आपके पाकिस्तान के अंदर आते हैं इनके ज़रिए। अभी आप IMF से 1-1.5 बिलियन के ऊपर क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये वो नौजवान है जो आपकी इकोनॉमी को ऊपर ले जाएगा, आपके कर्ज़ों को उतार देगा और आपके मसाइल का हल आपको दे देगा। तो मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर काम किया है, कि यही काम करें आप, कि आप जो है वो अपनी एजुकेशन का हिस्सा बनाएं इसको। एक जो है वो सेमेस्टर में, या आप एक फर्स्ट 3 और 3 to 6 मंथ के अंदर आप उन बच्चों को ट्रेंड करें कि भाई आप इसके ऊपर काम करें और इसको आगे लेकर चलें। इस हवाले से हम 1-2 इनिशिएटिव भी ले रहे हैं 1-2 इदारों के साथ मिलकर, कि भाई वो जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर जो है ये चीज़ें ऐड की जाएँ, और इसको जो है वो हम उनको ट्रेन कर दें कि अपनी फ़ी और बाकी चीज़ें आप उसके ऊपर अवेल करें। और दूसरी चीज़ जो है कि ये जो आपकी हम जाते हैं कॉरपोरेट के अंदर और इसकी एकेडेमिया के अंदर, तो इसमें डिफरेंस आता है। एकेडेमिया वाले हमें कहते हैं जी हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, कॉरपोरेट वाले कहते हैं भाई वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको जॉब दें, उन्हें रट्टा लगाया हुआ कुछ भी नहीं है। हम चाह रहे हैं एक तो सिलेबस वो बनाया जाए जो कंपनी की नीड है, प्रैक्टिकल नीड है, और दूसरा जब वो लास्ट सेमेस्टर में आता है तो लास्ट सेमेस्टर इंटर्नशिप हो, वो इंटर्नशिप उसी कंपनी के अंदर हो, और वो 6 माह के लिए वहाँ प्रैक्टिकल काम करके उन चीज़ों को सीखे, और जब 6 माह गुजरेंगे तो आई एम श्योर कि वही कंपनी उसको जॉब देगी। वो नहीं देगी तो 10 कंपनियाँ उसके लिए ऑप्शंस होगी, क्योंकि वो काम सीख चुका होगा। तो काम को प्रैक्टिकल किया जाए, अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए जाएँ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जाए, और इस टेक्नोलॉजी को, इस कम्युनिकेशन को इनका लाजमी हिस्सा बनाया जाए, तो आपको आउटपुट मिलेगा। सर, आपके दायरे से अगर कोई रब्ता करना चाहता है या जिन स्किल्स की आपने बात की इनको सीखना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और क्या क्राइटेरिया है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा उस्मान अली ख़ान ऑफिशियल के ऊपर हमारी ये तमाम वीडियोज़ वगैरह पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, और नंबर्स भी आपके साथ शेयर कर देंगे। हम वैसे तो लाहौर में हैं, मुस्लिम टाउन मोड़ लाहौर पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से लोग हमें ज्वाइन करते हैं, इवन यूरोप से भी करते हैं, मिडल ईस्ट से भी करते हैं। तो हमारा पूरा ऑनलाइन सिस्टम है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के हमें अप्रोच कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और जब तक आपकी सिलसिला स्टार्ट नहीं होता अर्निंग का, और बाद में भी हमारी तरफ से हर तरह की सपोर्ट है। आप नहीं करते, आप पीछे हट जाते हैं, उसका हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, लेकिन जो करने वाले लोग हैं हम हर तरह से उनसे कोऑपरेट करने के लिए हर तरह तैयार हैं। सर, कासिम अली शाह फाउंडेशन और कासिम अली शाह साहब के काम को आप कैसे देखते हैं? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी दौर की, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और हर दौर की कुछ चीज़ें होती हैं जो नीड होती हैं। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो राइट टाइम के ऊपर उसको असेस भी कर लेते हैं और स्टेप भी इन हो जाते हैं उसके अंदर, और उनकी जो वो स्टेप राइट टाइम पे होना होता है वो सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं होता, वो बहुत एक पूरी नेशन के लिए होता है, और एक लोगों को, बाकियों को वो लाइट मिलती है। जैसे आप कह सकते हैं कि एक माउंट एवरेस्ट के ऊपर जब जा रहे हैं तो एक टीम लीडर होता है जो ऊपर क्लाइंब करता है उसको, और उसकी वजह से बाकी सारे ऊपर आ जाते हैं। तो इसी तरह से है जी कि राइट टाइम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इसको असेस किया, लेकिन जो कासिम अली शाह साहब ने इसके ऊपर स्टेप इन हुए, प्रैक्टिकली स्टेप इन हुए, और वो उन्होंने प्रैक्टिकली कर दिखाया जो और बहुत सारे नहीं कर दिखाए, और फिर उन्होंने एक रास्ता बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया बाकियों के लिए, और एक उसके ऊपर चल के जो है वो लोग अपनी मंजिलों के ऊपर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी, मज़ीद तरक्की दे, और इस सिलसिले को मज़ीद जो है वो इसका इजाफा करे, और ये जो एक उन्होंने पाथ वे बना दिया है तो इंशाल्लाह ये नस्लों तक चलेगा और ये नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगी। थैंक यू सो मच मोहम्मद उस्मान अली ख़ान साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बिलखुसूस जो इन्होंने स्किल्स डेवलपमेंट की बात की, और जहाँ जहाँ पे गैप है एजुकेशन का, एकेडेमिया के साथ एजुकेशन का जो तरबियत के साथ गैप है, इन दोनों चीज़ों को इन्होंने बड़े आसान अंदाज में एड्रेस किया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।